عزیزان گرامی قدر، اب تک آپ نے سبق نمبر 1 میں حصہ اول جو ہم نے بیان کیا اس میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو آپ نے سمجھا، اور ہم نے آپ تک عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو پہنچانے کی کوشش کی۔ رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حصہ اول میں ہم نے مرزا صاحب کے جو عقائد ہیں اس کو ہم نے ان کی کتب کے حوالہ جات سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور آپ حضرات نے حوالہ جات بھی سماعت فرمائے، اور امید کرتا ہوں نوٹ بھی کر لیے ہوں گے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ آپ کی اصلاح ہو، ہم سب کی اصلاح ہو، اور یہ اصلاح کے طور پر ہی سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب جو ہے عقیدہ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کو قرآن کے اندر رب العالمین نے کس انداز سے بیان فرمایا ہے، تاکہ ہماری اصلاح میں مزید پختگی آ جائے اور اللہ کے کلام سے ہم فیض یاب ہو سکیں۔ چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن ہمارا رہنما ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کا کردار ہمارے لیے معیار ہے۔ ہم نے صحابہ کے کردار کو دیکھ کر عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے کلام سے ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا ہے۔ تو دوستو، میری گزارش یہی ہے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی علماء کرام کسی بھی پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیجئے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، دستے بازو بنیے، ان احباب کی تقاریر کو سنیے اور عملی جامہ پہنائیے۔ بالخصوص خصوصیت کے ساتھ میں چند ہستیاں ایسی ہیں جو اس دور حاضر میں بہت ہی محنت سے، لگن سے، جذبے سے عقیدہ ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں۔ بالخصوص امیر المجاہدین حضرت علامہ الحافظ شیخ الحدیث مفسر قرآن حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی صورت میں اللہ نے ہمیں عظیم رہنما عطا فرمایا ہے۔ دل و جان سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس دور میں جو کہ بہت ہی آزمائش والا دور ہے، اس میں آپ کھل کر ڈنکے کی چوٹ پر ببانگ دہل آپ کھل کر یہ جو ہے اعلان فرما رہے ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت پر جو ہے آپ کام کر رہے ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ ناموس رسالت پر جتنے بھی ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، آپ اس کے دفاع کے لیے سامنے آتے ہیں، اور سیسا پگھلی ہوئی دیوار کی طرح آپ سامنے منظر عام پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور مخالفین کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ ہم آپ کی جرت کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر، تمام علماء پر تا حیات قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام شر سے محفوظ و معمور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ رب کریم آپ کو
عمر خضری عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ہی جناب علامہ ڈاکٹر پروفیسر کنز العلماء جناب محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کھل کر کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو ان تمام علماء کی عزت اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کے ساتھ ہی میں سلام پیش کرتا ہوں جناب سید مفتی محمد مبشر رضا قادری صاحب دامت اقبالہ کو۔ آپ اس دور میں بہت ہی احسن انداز سے آپ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے آپ کھل کر کام کر رہے ہیں، اور صرف کام ہی نہیں بلکہ کئی لوگ آپ کے بیانات کو سن کر الحمدللہ وہ راہ راست پر آ رہے ہیں۔ لوگ اس چیز کے متلاشی ہیں کہ یار کوئی گائیڈ کرنے والا مل جائے، گائیڈنس مل جائے ان کو۔ تو قبلہ سید مبشر رضا قادری صاحب، ایک تو آپ سادات گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، آل رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کو سونپی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اور آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کے متعلق محبت کو ڈالے، محبت پیدا فرمائے، اور انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ میں آپ کے کلپس سنتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے سن کر کہ ہمارے سنی عالم دین ماشاءاللہ بہت تحفظ ناموس رسالت پر کھل کر کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام میرے علماء کی حفاظت فرمائے، اور اسی طرح دل سے جذبے سے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے کام کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب کی مدد فرمائے اور ان کو عمر خضری عطا فرمائے۔ تو دوستو، اب میں اپنی گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت حصہ دوم، قرآن کی روشنی میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اولاد آدم میں نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرما کر اپنی مخلوق پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ سلسلہ نبوت و رسالت کا آغاز حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی اور رسول ہیں جو کہ بنی نوع انسان کے لیے احکام الہی کے نزول کا سبب بنے، اور یہ سلسلہ نبوت و رسالت بالآخر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ جل مجدہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء میں آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی سورۃ الاحزاب میں، اللہ تعالیٰ نے کفار و منافقین کے اس الزام کا رد فرمایا ہے جو کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر لگایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید
بن حارثہ کی مطلقہ سے نکاح کیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ ان کی زوجہ سے آپ نے نکاح فرما لیا۔ اب اس پر جو ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو مخالفین تھے انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ الزام عائد کر دیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی جو ہے وہ زوجہ سے نکاح کیا انہوں نے۔ اب اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو رب کریم نے بڑے ہی احسن انداز میں بیان فرمایا ہے، چونکہ اس زمانے میں یہ فکر موجود تھی کہ منہ بولے بیٹے بھی اولاد کی طرح ہوتے تھے، اور بیٹے کی مطلقہ بہو ہوتی تھی اور بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس غلط فکر کو اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے ختم فرمایا۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ سے قبل سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری تفصیل سے حضرت زید بن حارثہ کی مطلقہ کے فیصلے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی کیفیت بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 ہے، آیت نمبر 37 ہے۔ اس میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض، ہم نے وہ تیرے نکاح میں دی تاکہ نہ رہے سب مسلمانوں پر گناہ کر لینا اپنے لے پالکوں کی مطلقہ بیویوں سے جب وہ تمام کریں ان سے اپنی غرض، اور اللہ رب العالمین کا حکم کرنا یہ حتمی ہے۔ فرمایا چونکہ ان کے اس رسم و رواج نے حرمت کی صورت اختیار کر لی تھی، اس لیے حضور نبی مکرم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت نبی و رسول خاتم النبیین والمرسلین قیامت تک آپ کا دین اور آپ کی شریعت باقی رہنی ہے، لہٰذا ضروری تھا کہ اس قسم کی بدعات اور غیر شرعی رسوم کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی مطلقہ سے شادی کر لی، اور اس نکاح کو رب العالمین نے اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اور منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 40 میں خاتم النبیین کا ذکر کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد من جانب اللہ کوئی اور نبی اور رسول نہ ہوگا جو ایسی رسومات کا قلع قمع کرتا، اس لیے یہ ضروری ہوا کہ اس آخری نبی اور رسول یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس رسم بد کا خاتمہ کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لہٰذا آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایک بری رسم تھی جو لوگوں کے اندر رائج ہو چکی تھی۔ منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے، لوگ اس وقت جو ہے
حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اب اس کی جو زوجہ ہوتی تھی، ظاہر سی بات ہے جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی زوجہ، وہ ان کی جن کا وہ منہ بولا بیٹا بن رہا ہے ان کی بہو ہوگی۔ اب بہو سے نکاح کرنا تو جائز نہیں ہے۔ لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ اب یہ بری رسم تھی، اس بری رسم کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ختم کیا گیا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے اس دین کو قیامت تک کے لیے قائم و دائم رہنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو آخری نبی ہیں انہی کی نبوت کا سکہ چلے گا، وہی نبی مانے جائیں گے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا معاذ اللہ، جو من گھڑت عقائد آج کل وجود میں آ چکے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کلمہ طیبہ کے ترجمے پر تھوڑا سا ہم غور و فکر کر لیں۔ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس پہ تھوڑا سا توجہ کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں پر ایک میں مثال دینا چاہوں گا، سمجھیے گا۔ ہمارے ملک کے بہت سارے وزیر اعظم آئے ہیں، جنرل آئے ہیں، صدر آئے ہیں، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اب پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں، ڈیتھ ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے جنرل ضیاء جو ہے وہ ملک پاکستان کا جو ہے جنرل تھا، کیا تھا؟ جنرل تھا۔ اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ملک پاکستان کا جنرل ہے اسے کہا جاتا ہے جو زندہ ہو۔ جنرل ضیاء اب چونکہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کو کوئی ہے نہیں کہتا۔ ایسے ہی اب دیکھ لیں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب یہ صدر تھے ملک پاکستان کے، اب پہلے اب ان کا جو دور تھا اس میں تھے، اب کوئی ان کو یہ نہیں کہتا کہ اب وہ ہیں، اب وہ حالانکہ وہ زندہ بھی ہیں لیکن اپنی پوسٹ سے عہدے سے ہٹ چکے ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ جنرل مشرف صاحب جو ہے وہ ملک پاکستان کے صدر ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اب ہیں ہی نہیں۔ تو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے اسے کہا جاتا ہے کہ جو موجود ہو، جس کا اب بھی سکہ چل رہا ہو۔ قربان جاؤں میں اپنے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی شان پر، رب کریم نے آپ کے حوالے سے ایسا جملہ ارشاد فرما دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ تھے، گزر چکے یا اس طرح، نہیں، بلکہ موجود ہیں۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ جملہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اب بھی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اب بھی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو میری گزارش ہے ان احباب سے جو اپنے عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، خدا کے لیے ان الفاظ پر توجہ کریں، چونکہ کلام اللہ کی بات ہے اور اس میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ اس بری رسم کو ختم کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میرا نبی آخری رسول ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو وہ دین لائے ہیں،
اسی نے اب تا قیامت قائم و دائم رہنا ہے. اگر اس نے نہ رہنا ہوتا تو پھر اس کے بعد کوئی نبی آتا, اس کو پھر نیا دین دیا جاتا. جیسے کہ آپ سابقہ دیکھ لیں انبیاء کے حوالے سے, کتنے 1,24,000 کم و پیش جو ہے پیغمبر رسول آئے ہیں, نبی آئے ہیں, اور ان میں کیا ہوتا تھا, بعض کی شریعت پر جو ہے عمل کرتے تھے, بعض نئی شریعت لے کر آتے تھے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا تو رب کریم نے سب سے آخر میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مبعوث فرمایا. اور یہ آپ کی شان کریمی ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو واضح کرنا تھا دنیا والوں کے سامنے کہ دیکھو جو مرتبے میں اعلیٰ ہوتا ہے, بلند و بالا ہوتا ہے, جس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے, اس کی رسائی بہت بلند و بالا مقام تک ہوتی ہے, اس کی رسائی اتنی بالا ہے کہ وہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتا ہے بلا حجاب کے. اب اس پیارے نبی علیہ السلام کی جو ہے شان کو واضح کرنا تھا, اس لیے ضروری تھا کہ اس کو سب سے آخر میں بھیجا جائے, اور ان کے بعد اب جناب والا کوئی دوسرا آ کر جو ہے نبوت کا دعویٰ ہی نہ کر سکے. تو اس لیے رب کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا. اب اس بری رسم کا جو ہے بدعات جو تھی, اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کرنا تھا. تو رب کریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سے منہ بولے بیٹے کی زوجہ سے نکاح کرنا لوگ حرام سمجھتے تھے. تو چونکہ یہ غلط تھا, اب جناب والا اللہ نے اس کو ختم کرنا تھا تو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سے ختم فرمایا. اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں, اور آیت نمبر 40 سے بھی یہ ثابت ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے آخری رسول ہیں. اب آئیے آگے ہم چلتے ہیں. پارہ نمبر 3 ہے, اس کے اندر رب کریم نے عہد میثاق کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اب یہاں پر میں آپ کے سامنے بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں اور فگر بھی نوٹ کرانا چاہتا ہوں, تاکہ آپ حضرات کسی طرح جو ہے کسی ابہام میں مبتلا نہ رہیں اور کسی اور طرف نہ جا سکیں, تاکہ آپ کو اللہ کا کلام جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہو. اس کے اندر رب کریم نے بہت ہی واضح انداز میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان فرمایا, اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اپنے سابقہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں رہنمائی لے کر, ان سب سے اللہ نے مخاطب ہو کر اعلان فرمایا. اب وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. سورہ آل عمران, سورہ آل عمران ہے. اب جناب والا اس میں عہد میثاق کو جو ہے بیان کیا گیا ہے. سورہ آل عمران ہے, پارہ نمبر ہے 3, اور قرآن شریف کی یہ تیسری صورت ہے, اور تفسیر میرے پاس ہے تبیان القرآن, اس کا صفحہ نمبر ہے 228. اس پر رب کریم نے آیت نمبر ہے جناب والا یہ 81 بھی ہے, 82 بھی ہے. ان دو آیات مقدسہ کے اندر رب کریم نے عہد میثاق کو بیان فرمایا. اب میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ یہ حوالہ جو ہے سامعین تک پہنچائیں اور اسے نوٹ کریں. یہ پہلی لین ہے, صفحہ نمبر جناب والا 228 کی پہلی لین ہے. اس پر اللہ رب العالمین نے عہد میثاق کے حوالے سے بیان فرمایا ہے. اس حوالے کو آپ نوٹ کر لیں. اور ان آیات مقدسہ کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے اور واضح کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. اب آئیے سنیے ذرا. رب العالمین نے ایک جلسہ منعقد فرمایا. اب وہ جلسہ کس طرح کا تھا؟ وہ اللہ کی شان کریمی ہے. اللہ کی شان جس طرح بلند و بالا ہے, اللہ نے اپنی شان کے مطابق
اس جلسے کو منعقد فرمایا، اور اس میں سامعین جو تھے وہ اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے رسول، اللہ کے برگزیدہ بندے، وہ خاص بندے جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی تھی، جو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ سب کے سب وہاں موجود تھے۔ اب یہاں پر اللہ رب کریم نے ان رسولوں کو، نبیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے، تو تم ان پر ضرور بضرور ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اقرار کر لیا تم نے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کرتے ہو کہ اس کو قبول کر لیا ہے؟ بھاری ذمہ ہے، کیا اس کو قبول کر لیا؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، اب اس لفظ پر غور بھی کرتے جانا، اس سے جو ہے انبیاء کی حیات بھی جو ہے وہ زہر ہو رہی ہے، انبیاء کی حیات بھی زہر ہو رہی ہے۔ آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، معاذ اللہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام مر کر مٹی ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی یعنی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو، تو ذرا غور کرنا الفاظ پر۔ انبیاء کرام سب کے سب موجود ہیں، تو فرمایا سب کہنے لگے قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قال فاشہدوا، بس گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ تم بھی گواہ بن جاؤ ایک دوسرے کے، کس بات پر؟ اس بات پر فرمایا کہ میرا ایک نبی آئے گا، میرا ایک نبی آئے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان، وہ آئے گا جو تمہارے پاس شریعت ہے، کتابیں ہیں، ان سب کچھ کی وہ تصدیق کرے گا۔ اور پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے اس نبی پر ایمان لے آنا ہے، میرے اس نبی پر۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی اور نبی نے آنا ہوتا، کوئی آخری نبی ہوتا، تو اللہ پھر یہ نہ فرماتا کہ اس نبی پر ایمان لانا۔ اب آپ دیکھ لیں سابقہ کتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، کسی کے حوالے سے اللہ نے یہ کوٹ نہیں کروایا کہ میرے اس نبی پر ایمان لے آنا۔ سب نبی ہیں، اپنے اپنے علاقے کے ضرورت کے تحت جس جگہ جس کو بھیجنا تھا میرے رب نے بھیجا ہے، وہ نبی بن کر آیا، ہدایت کی روشنیاں بکھیرتا رہا، وہ جنت کے راستے کی طرف وہ اپنی قوم کو جہنم سے نکال کر اس طرف لے جاتا رہا، ذلت سے نکال کر وہ جو ہے ہدایت کی طرف جو ہے گامزن کرتے رہے۔ اب یہاں پر میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے میرے رب نے فرمایا، میرے رسولوں، پیغمبروں، نبیوں، سن لو کہ ایک میرا رسول آئے گا، وہ تمہاری آ کر تصدیق بھی کرے گا، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ ان پر ایمان لے آنا ہے۔ جب وہ میرا نبی آ جائے، پھر کسی نے نہیں کہنا کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں جو ہے اللہ کا کلیم ہوں۔ جناب والا اللہ فرما رہا ہے سب نے پھر کیا کرنا ہے؟ میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، اس پر ایمان لے آنا ہے۔ بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں جو وہ خواہش کرتے تھے
کاش کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ کی امت میں ہوتے، یہ خواہش کرتے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے یہاں فرمایا ان پر ایمان لے آنا، اور یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا، فرمایا والا تنصرنا، اور ضرور بضرور تاکیداً آپ نے فرمایا کہ ان کی مدد بھی کرنا، ان کی مدد بھی کرنا۔ اب یہاں پر میں آپ سے ایک بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں، اور جو خدشہ ہے عوام الناس کے دل میں جو ہے کچھ لوگوں نے ڈال رکھا ہے، معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ جیسے کہ آج کل ایک نیا فتنہ جو ہے وہ انجینئر نام سے نکلا ہوا ہے، محمد علی مرزا، وہ جناب کہتے ہیں کہ دور سے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، قریب سے کہنا جائز ہے۔ اور اس کی اتنی عقل نہیں ہے کہ جو شرک ہوتا ہے وہ دور سے بھی شرک ہوتا ہے، نزدیک سے بھی شرک ہوتا ہے، اتنی عقل اس کی کام نہیں کر رہی۔ وہ کہتا ہے جناب دور سے تو جائز ہے، قریب سے جو ہے جائز نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے جناب غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ تو اس مدد کا جو کانسیپٹ ہے ذرا اس کو جو ہے آپ کلیئر کر لیں۔ دیکھیں مدد ایک ہوتی ہے ذاتی، ایک ہوتی ہے اللہ کی عطا سے کسی کی مدد کرنا۔ اب اس چیز کو سمجھ لیں، علماء اہل سنت و جماعت، حنفی بریلوی، الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے ذاتی طور پر اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ ذاتی طور پر، ذات کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، ذاتی طور پر اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے سب بندے مدد کرنے والے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اب بتاؤ اس میں شرک کہاں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو آپ ذرا غور کیجئے گا کہ آپ کا یہ شرک کا فتویٰ کس پر جاتا ہے۔ اب میں آپ کو وہ الفاظ دینے لگا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ جن احباب نے کہا نا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو وہ ان سے میرا کوشچن ہے، سوال ہے کہ وہ مجھے بتائیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ ہیں کہ غیر اللہ ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا غیر اللہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ ہیں یا غیر اللہ ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا غیر اللہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، الغرض 1,24,000 یا کم و پیش جتنے بھی پیغمبر آئے، رسول آئے، نبی آئے، وہ سب کے سب اللہ نہیں ہیں بلکہ غیر اللہ ہیں۔ کیا ہیں؟ غیر اللہ ہیں۔ اب جناب والا ان احباب کا عقیدہ بھی ذہن میں رکھیے جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ تو اب آئیے ان کا فتویٰ ذرا دیکھیے کس پر جو ہے چسپا ہو رہا ہے۔ یہاں میں آیت آپ کو کوٹ کروا چکا ہوں، آیت نمبر جو ہے 81 ہے، 81 ہے، اور سورہ آل عمران ہے۔ اس میں رب کریم نے فرمایا کہ میرا رسول جب آ جائے تمہارے پاس، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا، اور پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ سب کے سب نبیوں نے ان پر ایمان لے آنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا والا تنصرنہ، والا تنصرنہ، اگر یہ الفاظ قرآن میں موجود نہ ہو، خدا کی قسم میں کہتا ہوں میرا قتل معاف ہے، میری گردن اڑا دیں آپ۔ اگر یہ قرآن میں موجود ہے تو خدا کے لیے پھر عوام کو بتائیں، آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ سے مدد، ذاتی طور پر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن اللہ کی عطا سے، اللہ جس کے والے سے کہے کہ اس کی مدد کرنی ہے، اس سے مدد مانگنی ہے، اللہ کی عطا سے وہ بندے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں اللہ نے فرمایا والا تنصرنہ، اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو غیر اللہ ہیں، اللہ کے رسول، نبی، پیغمبر ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ میرے پیغمبروں
میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے نبی محمد رسول اللہ پر ایمان بھی لے آنا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور بھائی اگر مدد غیر اللہ سے مانگنا شرک ہوتا تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کیا میرے رب کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ تو فرماتا ہے جو شرک کرتا ہے وہ مجھے پسند ہی نہیں ہے، میں اس کے جو ہے اس شرک کو جو ہے وہ میں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو کیا معاذ اللہ اللہ اپنے نبیوں سے شرک کروا رہا ہے؟ تو میرے بھائی کس طرح آپ جو ہے یہ کہہ رہے ہو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے؟ ہاں، اگر کوئی غیر اللہ کو اللہ سمجھ کر مدد مانگتا ہے تو شرک ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگتے وقت یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ جس طرح کی مدد کرتا ہے ویسی ہی مدد یہ غیر اللہ کرتا ہے تو شرک ہے۔ عوام کو بتاؤ نا یہ کھول کر، کیوں نہیں بتاتے ہو؟ اللہ خود فرماتا ہے، اب اس میں 5ویں سپارے میں جائیں، اس کے اندر جو ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہو تو میرے نبی کے دربار میں چلے جاؤ، میرے نبی سے جا کر جو ہے کہو کہ وہ تمہارے لیے توبہ استغفار کریں، جب وہ توبہ استغفار کریں گے تو میں رب بڑا بخشنے والا ہوں، میں تو بھی تمہاری توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ اللہ تو راستے بتلا رہا ہے، گویا کہ تم یہ باتیں عوام الناس سے چھپاتے ہو، اور یہ چھپانے والا کام یہود کے جو رہبر ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، جہاں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے آیات کا نزول فرمایا ہوتا، وہ آیتوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، انہیں چھپا لیتے تھے تاکہ عوام کو خبر ہی نہ پہنچے کہ اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی شان اتنی بلند و بالا ہے۔ بہرحال میرے رب نے فرما دیا، اعلان فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے والا ہوں، اس کو کون بھلا گھٹا سکتا ہے؟ جو رب خود فرمائے کہ میں نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا، اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو وہ کم کر سکے، گھٹا سکے، کبھی بھی وہ ذکر گھٹ نہیں سکتا۔ بہرحال یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کسی کو اللہ سمجھ کر، غیر اللہ کو اللہ سمجھ کر، یا اللہ جیسی مدد کا کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھ کر ان سے مدد طلب کرنا، وہ شرک ہوگا۔ اور اگر اللہ نہ سمجھا جائے، اب آپ دیکھیں ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مدد طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں مانتے ہم، بلکہ خدا کا بندہ سمجھ کر جو ہے ہم مدد مانگتے ہیں۔ دوسری بات، وہ اب آپ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ چومنا، نام چومنا یہ شرک ہے، تو بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارا یہ چومنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جو چومتے ہیں وہ اللہ کا بندہ سمجھ کر جو ہے چومتے ہیں، اللہ سمجھ کر نہیں۔ اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ کا وجود جو ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اس پر یعنی بڑی لمبی گفتگو چلی جائے گی، بہرحال میں اتنا اشارہ کر کے آگے چلوں گا کہ اللہ کو چھوا نہیں جا سکتا۔ اب اللہ کا وجود کیسا ہے وہ اللہ خود جانتا ہے، کس طرح ہے اس پر ہم کوئی لب کشائی نہیں کر سکتے، وہ اس کی شان ہے، بلند و بالا ہے، عرفہ والا ہے، ہمارا ناقص علم وہاں تک رسائی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہم اس تک جو ہے پہنچ سکتے ہیں، ہماری مجال ہی نہیں ہے، ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے کہ ہم اس پر گفتگو کریں۔ اللہ کی ذات کے حوالے سے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر شے سے پاک ہے، تو جناب والا اللہ کو چھوا نہیں جا سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس کو چھوا نہیں جا سکتا اس کو چومیں گے کیسے؟ اللہ کی شان یہ ہے، ہم اس کو چھو نہیں سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جس سے صحابہ کرام جو ہے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جو ہے بیعت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنا، پہلی بات یہ کہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ کلیئر ہو گیا کہ ہم اللہ کے رسول سے مدد جو طلب کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے مدد جو ہے وہ مانگتے ہیں، اللہ نے اختیار دے رکھا ہے ان کو،
اور آپ مدد کر سکتے ہیں۔ بہرحال آگے چلیے، اللہ نے فرمایا ان سے جو ہے اقرار کروایا، قال اقررتم، کیا اقرار کرتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم اس پر اقرار کرتے ہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا پھر آپس میں گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب یہ سب کچھ باتیں کرنے کے بعد میرے رب نے آگے فرمایا آیت نمبر 82 میں، فمن تولی بعد ذالک، فرمایا پھر اس کے بعد جو عہد سے پھرا، فاولئک ھم الفاسقون، سو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اب فرمایا کہ دیکھو اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے واضح طور پر جو ہے وہ بالکل کھل کر سامنے بیان کی گئی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام سے جو ہے اللہ نے ان سے جو ہے مخاطب ہو کر اللہ نے بیان فرمایا کہ میرے رسول و نبیوں، میرے محمد کی شان یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے، اس پر ایمان لے آنا، اس کی مدد کرنا اور آپس میں گواہ رہنا، یہ تم نے عہد لے لیا ہے، یہ میرے ساتھ عہد کیا ہے، تو لہٰذا اس پر گواہ بھی ہو جاؤ۔ اگر کوئی شخص اس عہد سے پھر گیا، کسی نے یہ دعویٰ کر دیا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو میرا رب فرماتا ہے فاولئک ھم الفاسقون، پھر وہ فاسقین کے زمرے میں چلا جائے گا۔ تو جناب والا میں بڑے مؤدبانہ طریقے سے ان حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ذرا وہ مجھے بتائیں نا، قرآن کریم کے اندر تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ آیت کوٹ فرما دی، مسیح بھی کہتے ہیں، ہاں موعود مانتے، جی ہاں۔ پہلے میں اپنے سبق نمبر 1 کے جو ہے حصہ اول میں یہ ساری باتیں میں ان کی کوٹ کروا چکا ہوں۔ مرزا صاحب اپنے آپ کو عیسیٰ موعود کہہ رہے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ خدا کہتے ہیں، کبھی جناب وہ رسول کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں امتی ہوں، ہیں کبھی کچھ وہ اس طرح کی، یعنی وہ جو ہے ظاہر سی بات ہے ایک جھوٹا انسان ہوتا ہے نا، وہ پھر اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولتا ہے، اور اس نے وہ کام کیے۔ تو بہرحال ہمارا جو ہے نا مقصد یہ ہے، ہمارے اس اسلامک اسٹوڈیو 92 اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمارا جو پیغام جائے ان کی اصلاح ہو جائے۔ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کی ذات پر اٹیک نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ توبہ طیب ہو جائیں، جو ان کے ماننے والے ہیں وہ توبہ طیب ہو کر اللہ کے حضور توبہ کریں اور معافی طلب کریں۔ میرا رب بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، کریم ہے، ہو سکتا ہے میرا رب انہیں معاف کر دے، وہ توبہ طیب ہو جائیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، ایمان پر آ جائیں، کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، تو میرا رب بخشنے والا ہے، ممکن ہے ان کی توبہ اللہ کے قبول ہو جائے اور اللہ معاف کر دے اور وہ ہدایت پر آ کر صحیح راستے کا انتخاب کر سکیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو واضح کر دیا اور بتا دیا کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کا آخری رسول ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتم النبیین روز روشن کی طرح ثابت ہوئی۔ آیت جو ہم نے آپ کے سامنے کوٹ کروائی ہے سورہ آل عمران کی، اس میں بالکل کھل کر جو ہے واضح ہو گیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی بھی نبی رسول علیہ السلام کا دروازہ من جانب اللہ بند ہے، تو پھر کسی جھوٹے نبی کا سلسلہ کیسے چل سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا، وہ اللہ کے سچے رسول تھے سب کے سب۔ اب آپ دیکھیں کہ ان نبیوں میں سے کوئی کسی کی نبوت کا انکار کرتا ہے؟ کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت جو ہے نوح علیہ السلام، الغرض آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر رسول نبی آئے سب کے سب سچے تھے۔ جب ان سچے رسولوں کے اندر میرے نبی کی شان کو واضح کر دیا جائے، بتلا دیا جائے کہ اے سچے رسولوں نبیوں جو من جانب اللہ ہو، اللہ کی طرف سے آئے ہو،
اب تمہارے اندر جب میرا نبی آخر الزماں آ جائے تو پھر تم نے اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا۔ جب ان سچے نبیوں کو منع کر دیا جائے تو جھوٹے نبی کو کیسے جو ہے یہ اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ دعویٰ کرے اور اپنی نبوت کا جو اعلان کرے؟ جب سچے نبی کو منع کر دیا گیا ہے، یہ بات اس پر دلالت کر رہی ہے کہ سچے نبی کو بھی حکم نہیں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ہوتے ہوئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوتے ہوئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہ اپنی نبوت کا دعویٰ کرے۔ جب سچے رسول کو اختیار نہیں ہے تو مرزا غلام قادیانی کو کیسے جو ہے اختیار ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا مقصد یہ کہ اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، خدا کے لیے راہ راست پر آ جائیں، خدا کے لیے راہ راست پر آ جائیں۔ چنانچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مذکور ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ بے شک ہم یہود کی بعض باتیں سنتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور اس حدیث کو حضرت جابر روایت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہود کی بعض باتیں سنتے ہیں جو ہمیں تعجب میں ڈالتی ہیں، کیا ہم ان میں سے بعض باتیں لکھ لیا کریں؟ تو اس پر حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح حیران و پریشان پھرتے ہو جس طرح یہود و نصارہ حیران پھرتے ہیں، یقیناً میں تمہارے پاس صاف اور منزہ دین لایا ہوں، میں تمہارے پاس صاف اور منزہ دین لایا ہوں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی آج ہوتے نا دنیا میں تو وہ بھی میری اتباع کرتے، مجھ پر ایمان لے آتے، میرا کلمہ پڑھتے۔ تو اس بات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل و قدر صحابی ہیں، ان سے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے نا تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ میرا کلمہ پڑھتے، مجھ پر ایمان لے آتے۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ امیر المومنین کی شان میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو امیر المومنین یہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی ہوتے۔ تو حضرت عمر فاروق وہ جلیل و قدر صحابی ہیں جن کے سائے سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ جس راستے سے امیر المومنین آ رہے ہوں، شیطان کو جرت نہیں ہے کہ وہ راستہ اختیار کر لے، وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ ارے اس امیر المومنین عمر فاروق نے بھی کبھی جسارت نہیں کی کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول ہوں، بلکہ جب بھی کہا کہ میں آقا کا غلام ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، آپ کی شان پر میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ہر وقت جو ہے وہ صحابی رسول امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل و قدر صحابی آپ پر جو ہے اپنی جان نثار ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو انہوں نے بھی کبھی جرت نہیں کی، کبھی جو ہے جسارت نہیں کی۔ تو بڑا تعجب ہوتا ہے ہمیں کہ آج کس طرح جو ہے یہ بد عقیدہ لوگ جو اپنی پیدائش پر غور کریں، پیدائش ان کی صحیح طریقے سے نہیں، ان کا مرنا صحیح نہیں، ان کی زندگیاں صحیح نہیں، وہ کیسے دعوے دار بن بیٹھے ہیں؟ او خدا کے لیے میرے بھائی، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو رب العالمین کی ذات ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ تو خدا کے لیے یار کچھ فکر کر لو آخرت کی، اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، آخر تمہیں موت آنی ہے، کتنے سال رہ لوگے یہاں پہ، کتنی عیاشیاں کر لوگے، آخر قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا، آگے پوچھ گچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی، آگے کے لیے کچھ جو ہے اکٹھا کر لو، آخرت کو سنوار لو، آخرت کو سنوار لو۔ ہمارا عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی آخرت سنور جائے، آپ ہدایت پر آ جائیں۔
آپ کو اللہ ہدایت دے دے۔ ہم تو یار ایک آپ کے حوالے سے نا بڑا اپنے اندر ایک کشادہ دل لے کر بیٹھے ہیں، اور بڑے یعنی ایک حوصلے سے ہم کہہ رہے ہیں، آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ ہدایت پر آ جائیں۔ ہم تو آپ کی ہدایت چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے یار آپ جہنم کی آگ میں جلیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو جلایا جائے، آپ پر عذاب ہو، ہم نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اصلاح ہو جائے، آپ توبہ طیب ہو جائیں، اللہ کے حضور توبہ طیب ہو جائیں، اللہ کے حضور جو ہے اپنے آپ کو عاجز بندہ سمجھ کر جو ہے آپ رو رو کر توبہ طیب ہوں۔ بہت بڑا آپ نے جرم کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا آپ کو جب تک آپ سچی توبہ نہیں کریں گے، ایمان کی جو ہے تجدید کریں، تجدید ایمان کریں۔ ممکن ہے میرا رب بڑا رحیم ہے، کریم ہے، آپ کو معاف کر دے۔ حضرات گرامی قدر، اب آگے چلیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ آیت مقدسہ آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہیں، اس میں بالکل روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ایک روایت میں کہ جس کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے آثار دیکھے تو آپ نے فوراً کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضینا باللہ وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا۔ پکار اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے لیے زہر ہو جائیں پس تم اس کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے میرے بھائیو، ذرا غور کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات کہی، جب کہنے لگے نا کہ یہود کی باتیں سنتے ہیں بڑا ہمیں تعجب ہوتا ہے، کیا ہم ان کی باتیں لکھ لیا کریں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج اگر موسیٰ علیہ السلام جو ہے تمہارے لیے زہر ہو جائیں اور پس تم اس کی اتباع کرو، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب اس سچے نبی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے گمراہی کا سبب بن سکتی ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانیوں کو جو ہے قادیانی کو نبی تصور کرنا یا اس سے محبت کرنا یا اس کا دفاع کرنا اور اس کے عقیدے کی تعویل کرنا، یہ کتنا جو ہے گمراہی کا سبب بن سکتا ہے، آپ خود غور کیجئے گا۔ فرمایا کہ اور اگر موسیٰ زندہ ہوں اور میری نبوت کو پالیں تو ضرور میری اتباع کریں، موسیٰ علیہ السلام ضرور اتباع کریں گے۔ سورہ احزاب میں رب کریم صلی اللہ علیہ رب کریم جل جلالہ و نوالہ و اعظم شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سراج منیر یعنی چمکنے والا سورج فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوش خبری دینے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ رب العزت کی طرف بلانے والا یعنی دعوت دینے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے، آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکنے والا اور چمکانے والا سورج سے اللہ رب کریم نے آپ کو تشبیہ دی ہے، جس طرح سورج کے ظاہر ہونے سے تمام ستارے اور چاند بھی مان پڑ جاتے ہیں اور کسی چراغ اور دیے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ہوتے ہوئے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت یا کسی راہبری اور رہنمائی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، چونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے وہ فاروق
تو بن سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فاروق تو بن سکتے ہیں، فاروق کا معنی ہے حق اور باطل میں جو ہے فرق کرنے والا، فرمایا وہ فاروق تو بن سکتے ہیں، وہ نبی نہیں بن سکتے۔ اور فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ تو بن سکتے ہیں، خدا نہیں بن سکتے، معاذ اللہ اپنا نبی نہیں بن سکتے۔ فرمایا کہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان وہ صحابی تو بن سکتے ہیں لیکن رسول نہیں بن سکتے۔ تو میرے بھائی وہ جید صحابہ کرام، جلیل و قدر صحابہ کرام جن کے حوالے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت انہیں دی ہے، اسٹمپ لگا کر دے دیا کہ یہ خلفائے راشدین، یہ میرے صحابہ، یہ جنتی ہیں، یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا ان میں سے جب کوئی نبی نہیں بن سکتا تو پھر مرزا غلام قادیانی جو جھوٹا ہے اور اس پر وہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ کیسے جو ہے وہ نبی بن سکتا ہے؟ تو دوستو آپ خود ہی غور کریں کہ اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو پھر حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے یہ دعویٰ کرتے، لیکن جب انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا اور کبھی ہمت بھی نہیں کی اور ہمت کر بھی نہیں سکتے تھے، کیوں؟ وہ حق کو جانتے تھے۔ امیر المومنین سے بڑھ کر حق کو کون جانے گا؟ جب انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تو مرزا جو ہے یہ کس باغ کی مولی ہے، یہ کس کھیت کی مولی ہے، اور اس کا کیا اتنا بڑا رتبہ مقام ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس پر جو ہے آپ خود توجہ کریں، خود فیصلہ کریں۔ ہمارا دل جو ہے، ہمارا ضمیر جو ہے یہ بہت بڑا جج ہے، یہ خود ہمیں جو ہے فیصلہ دے گا، بشرط یہ ہے عدل و انصاف کے ذریعے سے انسان سوچے، عدل اور انصاف کی نگاہ سے سوچے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیسے چلنا چاہیے، قرآن کیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام کیا ہے، یہ ساری باتیں اپنے اندر رکھ کر پھر جو ہے وہ کیا کریں، اس بارے میں سوچیں اور اپنے دل کی آواز سنیں، جو دل آپ کو کہے پھر اسی پر عمل کریں۔ اب آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے حوالے سے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے فرمایا کہ تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کا میں رب ہوں، تمام جہان کے لیے میں رب ہوں، اس کا پالنے والا ہوں، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ پوری کائنات کو، جہان کے اندر جو مخلوقات ہیں سب کا پالنے والا میرا رب ہے۔ اب ذرا اس پر توجہ کیجئے، اللہ نے اپنے لیے فرمایا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، فرمایا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور ساتھ ہی فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یعنی یہ قرآن مجید تمام جہانوں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن مجید تمام عالمین کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ پھر فرمایا وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، یعنی بیت اللہ تمام عالمین کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں کیونکہ وہ مرکز ہدایت ہے تو وہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ وہاں گمراہی نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال مذکورہ بالا آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی، جس طرح اللہ رب العالمین ہے، قرآن ذکر للعالمین ہے، کعبۃ اللہ ھدی للعالمین ہے، تمام کائنات اور تمام مخلوقات کے لیے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر طبقے کے لیے، یعنی ساتوں زمینوں، ساتوں آسمانوں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی ہر مخلوقات کے لیے رب ہے۔ اسی طرح حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے
میرے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری کائنات کے ہر طبقے کے لیے، ہر ذرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں اور خاتم النبیین و مرسلین ہیں۔ اس آیت مقدسہ سے یہ واضح ہو گیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے واضح فرما دیا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس جہان کے لیے میں رب ہوں، اس جہان کے لیے میرا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت بن کر آیا ہے، وہ رحمت بن کر آیا ہے، وہ رحمت بن کر آیا ہے۔ تو دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ہمارے پیغام کو زیادہ سے زیادہ آپ آگے دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں تک اس نیت سے پہنچائیں کہ ہمارے اس پیغام کے سننے سے ممکن ہے کوئی بھٹکا ہوا انسان راہ ہدایت پر آ جائے اور یہ ہمارا پیغام اسے ہدایت کے راستے پر لانے کا سبب بن جائے۔ یہ آپ کی کوشش، میری کوشش، مقصد یہی ہے کہ وہ ایمان اس کو حاصل ہو جائے، دولت ایمان سے سرفراز ہو جائے، مقصد یہی ہے۔ اور جب یہ ہم کام کریں گے تو یہ ہمارا کام کرنا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اب اس کو اس زاویے سے دیکھیے، جہاں میں یہ پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں، آگے پہنچانے کے لیے یہ میرا مقصد ہے کہ اصلاح ہو جائے۔ کسی بندے کے ذریعے سے میرا یہ پیغام کسی ایسے گمراہ انسان تک پہنچتا ہے اور وہ بھلائی اختیار کر لے، ہمارے اس پیغام کو، اس میسج کو سن کر وہ ہدایت پر آ جائے، تو یہ اس کا ہدایت پر آنا میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ جہاں میرے لیے ذریعہ نجات بنے گا، وہاں آپ جو اس کو آگے پھیلا رہے ہیں، اسے شیئر کر رہے ہیں، اسے آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ پہنچا رہے ہیں مسلمان بھائیوں تک، تو وہ مسلمان بھائی آگے پہنچا رہے ہیں۔ جب یہ وہاں تک پہنچے گا تو وہ اصلاح اس کی ہو جائے گی، ہدایت پر آ جائے گا۔ اب وہ ہدایت پر آیا، اب اس نے آگے ہدایت کے راستے کو مزید اختیار کیا، اور پھر وہ جس کی ہدایت کرے گا وہ ہدایت پر آئیں گے، تو اس کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں، میرے نامہ اعمال میں، پھر یہ ایک چین بنتی چلی جائے گی، ایسی چین بن جائے گی جو لامحدود، ختم ہونے والی نہیں ہوگی، ختم نہیں ہو سکے گی، اور روز قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور جہاں مجھے ثواب ملے گا، وہاں میرے غلام نبی بھائی صاحب کو بھی ثواب ملے گا، اور پھر یہ آگے ذریعہ بن رہے ہیں پیغام کو پہنچانے کا۔ ہمارا یہ چینل، اس کی ٹیم جو یہ ورکنگ کر رہی ہے، اسلامک اسٹوڈیو 92، یہ جو اس پیغام کو آگے منتقل کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، ان سب کے نامہ اعمال میں رب کریم جو ہے یہ برکتیں نازل فرمائے گا اور صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ جہاں ان کے لیے، میرے لیے، وہاں میں اپنے دوسرے دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس ثواب میں شامل ہو جائیں۔ شامل ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کچھ اور نہیں کرنا، کچھ آپ سے ہم جو ہے وقت نہیں مانگ رہے، کوئی آپ سے جو ہے زیادہ کام نہیں کروانا چاہتے، صرف اتنی گزارش کر رہے ہیں آپ ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اس کو شیئر کریں، دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں۔ آپ کا 1 سیکنڈ لگے گا، صرف آپ نے جو ہے اپنی انگلی کو زحمت دینی ہے، اسے شیئر کر دینا ہے۔ کیا پتہ یار یہی آپ کا شیئر کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ ویسے تو ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، ممکن ہے اللہ کو یہ ہماری ادا پسند آ جائے اور اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت والی زندگی عطا فرما دے، اور ان ہمارے بھٹکے ہوئے بھائیوں کو ہدایت والا راستہ مل جائے جو ہدایت کے متلاشی ہیں۔ یقیناً وہ متلاشی ہیں، وہ رہنمائی چاہتے ہیں، تو اب ہم ان کی رہنمائی کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد فرمائے، اور مزید ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی دی ہوئی توفیق سے باری تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور جب تک ہماری زندگی رہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں رہے، اور جب تک ہم زندہ رہیں ناموس رسالت پر ہم کام کرتے رہیں، تحفظ ناموس رسالت پر پہرا دیتے رہیں، ناموس رسالت کا دفاع کرتے رہیں۔ میں یہی رب کریم کی بارگاہ میں ہر وقت التجا کرتا ہوں، باری تعالیٰ جب بھی مجھ ناچیز پر موت آئے تو آخری دم میں میری زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے کلمہ نکلے، اور غلامی رسول میں ایمان کی حالت میں میرا خاتمہ ہو، یہ میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوگا۔ اور رب کریم کی بارگاہ میں ہر وقت میری یہی التجا ہوتی ہے، اور آپ احباب سے بھی میں یہی التجا کرتا ہوں، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ ممکن ہے آپ کی دعا سے میرا کام بگڑا ہوا بن جائے، میری دعا سے آپ کا بن جائے، یہی چیزیں ہمارے لیے راہ ہدایت والی بن جائیں، ہدایت کا سبب بن جائیں، اور ہمارا مقصد یہی ہے ایک دوسرے کی اصلاح کرنا۔ تو برائے کرم آپ ہمارے اس اسلامک اسٹوڈیو 92 کو زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ لائک کریں، اس کو جو ہے سبسکرائب کریں، اور اسے آگے سے آگے جتنا ہو سکے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اسے پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری بخشش و مغفرت فرمائے، تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جو کچھ آج ہم نے قرآن کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا، باری تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔